الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے پہلے سبق کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جس میں پہلا سبق حروف تہجی پر مبنی تھا، اور حروف تہجی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کونسل کی ایک سالہ کتاب میں سے دوسرا سبق جو الدرس الثانی اسماء اشارہ اور حروف استفہام پر مبنی تھا، اس سبق کو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کیا۔ اس سبق میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھی، اور وہ 4 چیزیں کون سی تھی؟ اسماء اشارہ۔ تو ہم نے اسماء اشارہ کے بارے میں دیکھا تھا، اور یہ اسماء اشارہ ایک حاذا ہو گیا، حاذی ہو گیا، ذالکہ ہوا، اور تلکہ۔ حاذا، حاذی، ذالکہ اور تلکہ۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ حاذا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، اور حاذی کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں۔ حاذا کے معنی بھی یہ، حاذی کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں۔ ایک منٹ ہم اس کو لے لیں گے۔ حاذا کے معنی بھی یہ، حاذی کے معنی بھی یہ۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا ذالکہ، ذالکہ کے معنی بھی وہ، اور تلکہ کے معنی بھی وہ۔ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اگر ہم کو یہ مذکر کے اعتبار سے کہنا ہے، یہ مذکر کے اعتبار سے کہنا ہے تو ہم حاذا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مذکر کے اعتبار سے کہنا ہے تو ہم حاذا یوز کریں گے، اور اگر یہ مؤنث کے اعتبار سے کہنا ہے تو ہم حاذی ہی یوز کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ مذکر کے اعتبار سے کہنا ہے تو ہم ذالکہ یوز کریں گے، اور یہی وہ مؤنث کے اعتبار سے کرنا ہے تو ہم اس کو تلکہ کہیں گے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو بتایا تھا۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے۔ ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے۔ اسی طریقے سے ذالکہ ولد، وہ لڑکا ہے، اور تلکہ بنت، تو وہ لڑکی ہے۔ اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، ھذا یا ھذی ہی آیا تو یہی کا، اس کا ترجمہ یہ کا ہوگا، لیکن ھذا ہے تو یہ لڑکا، اور ھذی یہ لڑکی۔ اسی طریقے سے ذالکہ اور تلکہ، ذالکہ آیا تو وہ لڑکا، اور تلکہ آیا تو وہ لڑکی۔ ہم نے دیکھا تھا اسے عربی میں اسماء اشارہ کہتے ہیں، اسماء اشارہ، جس کی مکمل بحث ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے سینٹنس بھی بنایا تھا۔ آج ہم اس کے آگے حروف استفہام کی طرف دیکھیں گے۔ اب ہم حروف استفہام کی طرف دیکھیں گے۔ حروف استفہام، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لینا، یہ استفہام فہم سے بنا ہے، اور فہم کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا۔ فہم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھنا ہوتے ہیں، اور جہاں پر الف سین تا لگتا ہے تو اس کے معنی طلب کرنا ہوتے ہیں، طلب کرنا۔ تو استفہام سمجھ کو، ترجمہ ہو جائے گا سمجھ کو طلب کرنا۔ سمجھ کو طلب کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا۔ آپ کسی بھی چیز کو جب سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ طلب کرنا مطلب سمجھنا چاہنا، تو جب کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے، اور وہ ہوتا ہے سوال۔ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، اس بات کو آپ جان سکتے نہیں ہے۔
تو ہم لکھیں گے حروف استفہام۔ حروف استفہام بولے تو کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا، سوال کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عربی میں سوال کس طور پر کیا جاتا ہے، عربی میں سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ عربی میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے ما اور ایک تو ہوتا ہے من۔ ما کے معنی ہمیشہ ہوں گے کیا کے، اور من کے معنی ہوں گے کون۔ ما کے معنی ہوں گے کیا اور من کے معنی ہوں گے کون۔ کون یہ استعمال ہو سکتا ہے یا تو انسان کے لیے، یا تو جنات کے لیے، یا تو فرشتوں کے لیے، اور ما یہ تو جانوروں کے لیے یوز ہوگا یا پھر بے جان کے لیے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بے عقل۔ چونکہ انسان، جنات اور فرشتے یہ عقل والے ہیں تو من ان کے لیے استعمال ہوگا، من کا استعمال ان کے لیے ہوگا۔ من کے معنی ہوں گے کون، یہ کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، انسان، جنات یا فرشتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں سے تو انبیاء کا تعلق تھا کہ ان سے وحی ہوا کرتی تھی، ابھی یہ فرشتوں سے ہمارا تعلق